آج ہم پڑھیں گے اصناف ادب کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصناف ادب کیا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو لفظ ہے اصناف، یہ دراصل صنف کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں قسم، یا پھر جسے ہم انگلش میں ٹائپ بھی کہتے ہیں، اور ادب یعنی لٹریچر۔ اصناف ادب یعنی ادب کی اقسام، ادب کی ٹائپس۔ ادب میں موجود تحریر کی تمام اقسام کو ہم اصناف ادب کہتے ہیں، یعنی جتنی بھی ٹائپس ہیں جیسا کہ افسانہ، ناول، ڈرامہ وغیرہ، یہ سب ہی مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے یہاں پر اردو کا بھی اضافہ کر دیا کیونکہ ہم تو اصناف ادب تو دیکھ رہے ہیں، لٹریچر کی ٹائپس تو دیکھ رہے ہیں، مگر ہم کس زبان کی دیکھ رہے ہیں؟ اردو کی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس مضمون، افسانہ، ناول، خطوط اور بھی بہت سی ٹائپس مل جاتی ہیں۔ تو چلیے اب ہم ان ٹائپس کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اصناف ادب کی ہمارے پاس دو بڑی اقسام ہیں۔ پہلی کا نام ہے نثر اور دوسری کا نام ہے نظم۔ نظم جسے ہم شاعری بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے ہم شاعری بھی یہاں لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی جو اردو کی کتاب ہوگی اس کا جب آپ پہلا صفحہ جو ہے اس کے بعد والا صفحہ جب دیکھیں گے، جسے ہم انڈیکس کہتے ہیں، جسے ہم فہرست ابواب کہتے ہیں، تو وہ آپ کو دو حصوں پر مشتمل نظر آتی ہے، نثر اور نظم۔ اب نثر میں بھی ہمارے پاس آگے دو ٹائپس ہیں، اور اسی طرح شاعری میں بھی ہمارے پاس آگے دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ جیسے تو اگر ہم بات کرتے ہیں شاعری کی، تو اس کی پہلی قسم جو ہمیں ملتی ہے اس کا نام ہے غزل، اور دوسری قسم کا نام ہے نظم۔ اب یہ جو یہاں پر نظم ہے، یہ تو اسے تو ہم باقاعدہ اس کا نام ہی نظم ہے، لیکن یہاں جو ہم نے نظم استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے شاعری۔ تو غزل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو غزل میں تو ہمیں اور کوئی ٹائپس نہیں ملتی، اور نظم میں ہمارے پاس کچھ اقسام آ جاتی ہیں جنہیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک اس میں ہوتی ہے نظم کہ وہ کسی بھی موضوع پر ہو سکتی ہے، اسے ہم نظم کہتے ہیں، جیسا کہ برسات کا موسم، جیسا کہ غربت، جیسا کہ کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، اس پر وہ پوری نظم لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اوپر ہی ہیڈنگ پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے کس موضوع پر نظم ہے۔ اور اس کے بعد آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نظم کی ٹائپ ملتی ہے حمد۔ چلیے آپ بتائیے کہ حمد کون سی نظم ہوتی ہے؟ جی بتائیے۔ بالکل صحیح، حمد جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح نعت جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر چوتھی قسم ہے مرثیہ۔ مرثیہ جس میں ہم اپنے غم یا دکھ کا اظہار کرتے ہیں کسی کے فوت ہو جانے پر، اور اس کا خاص تعلق ہمارا جو واقعہ کربلا ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ مرثیے مل جاتے ہیں۔ تو ان کو ہم تفصیل سے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب بات کریں گے آج ہم نثر کی۔ نثر میں ہمارے پاس دو اقسام ہیں، افسانوی، میرے ساتھ بولیے، افسانوی اور غیر افسانوی۔ اور اگر اسے ہم آسان لفظوں میں کہیں تو افسانوی یعنی کہ وہ تمام ہمارے چیپٹرز، وہ ہمارے تمام اسباق جو کہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہوتے، جن میں کہانی ہوتی ہے، وہ سب افسانوی ہیں، فکشنل ہیں وہ۔ اور غیر افسانوی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا اپوزٹ، بالکل مختلف، غیر افسانوی جو بالکل اصل کہانیاں، اصل باتوں پر مشتمل جو ہمارے چیپٹرز ہوں گے، انہیں ہم کہیں گے کہ یہ غیر افسانوی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے افسانوی پر، کہ افسانوی نثر میں ہمارے پاس کون کون سے چیپٹر موجود ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھیں تو ناول، افسانہ اور اس کے بعد ڈرامہ۔ یہ تین اقسام آپ کی کتاب میں شامل ہیں، اور ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب کی شروع ہی میں ان سے واقف ہو جائیں گے، انہیں جان لیں گے، تو آپ کو جب یہ چیپٹر پڑھنے ہوں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ ان تینوں کو ہم ایک ساتھ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ان تینوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، جیسے کہ ناول، افسانہ اور ڈرامہ، تینوں میں جو ایک اہم چیز ہے جو تینوں میں لازمی طور پر موجود ہوتی ہے وہ ہے کہانی۔
کہانی ہوتی ہے ایک، اسی کو ہم نے نام دے دیا ہے ناول کا، اسی کو نام دے دیا ہے افسانے کا، اور اسی کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں۔ لیکن ان تینوں میں جو سیم چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک جیسی ملتی ہیں، وہ ہے پلاٹ، کردار، منظر کشی اور مکالمہ۔ دیکھیے کوئی بھی کہانی ہوگی، چاہے وہ افسانہ ہو، ناول ہو یا ڈرامہ ہو، اس میں ایک پلاٹ ہوگا۔ پلاٹ کسے کہتے ہیں ہم؟ جب ہم کہانی لکھنے سے پہلے ایک ترتیب بنائیں کہ کون کون سے کردار ہونے چاہیے، منظر کہاں کا ہونا چاہیے، مکالمہ کیسا ہونا چاہیے، کہانی کس کی ہونی چاہیے، جب ہم یہ ساری باتیں ایک ترتیب سے اپنے پاس لکھ لیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کہانی کا پلاٹ تیار کر لیا ہے، اب بس ہمیں کہانی لکھنی ہے۔ تو یہ ہے پلاٹ۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم ناول لکھیں تب بھی اس کی ضرورت ہے، اگر ہم افسانہ لکھیں تب بھی اس کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ڈرامہ لکھیں تب بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کہانی کے لیے جو سب سے مین حصہ ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اسی پر باقی تمام حصے مشتمل ہوتے ہیں۔ تو چلیے ہم نے یہاں لکھ لیا کہ پلاٹ میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، کہ یہ سب سے اہم حصہ ہے اور اس میں ترتیب اور یہ ایک قسم کا خاکہ یعنی سٹرکچر ہوتا ہے ناول میں، افسانے میں اور ڈرامے میں۔ پھر کردار، دیکھیے کردار بھی ہمیں ان تینوں ہی میں ملتے ہیں، ناول میں بھی کردار پائے جاتے ہیں، افسانے میں بھی اور ڈرامے میں بھی۔ چلیے ہم یہاں بھی اس کو مارک کر لیتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں ہمیں پلاٹ بھی لازمی طور پر ملتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ کردار میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ناول کے کردار کیسے ہونے چاہیے، افسانے کے کیسے، ڈرامے کے کیسے، یعنی وہ شخص ہوں گے، وہ جانور ہوں گے، وہ بے جان چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر ہم بات کریں منظر کشی کی، تو دیکھیے منظر کشی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں سین، اب جب تک کہ ہماری کہانی میں منظر نہیں ہوگا تو ہمیں تو کہانی پڑھنے میں، سننے میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے منظر کشی بہت ضروری ہوتی ہے کہانی کے لیے، وہ کوئی بھی کہانی ہو سکتی ہے، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ اب منظر میں مثال کے طور پر میں ایک ناول لکھ رہی ہوں اور اس میں منظر پیش کرنا چاہتی ہوں ایک جنگل کا، تو وہ جو میں منظر پیش کروں گی تو جب میں اس کو لکھوں گی تو پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے گا کہ میری کہانی کہاں کی ہے، اور اسے وہ بہت زیادہ دلچسپ لگے گی۔ تو دیکھیے کہ منظر کشی میں وہ کوئی شہر کا منظر ہو سکتا ہے، جنگل کا، گھر کا، ہمیں پھر اسی انداز میں کہانی لکھنی ہوگی جس انداز میں ہم نے اپنا ایک پلاٹ بنایا ہے اس حساب سے۔ ڈرامہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈرامے میں آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے باقاعدہ سین موجود ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہی منظر کشی ہے۔ پھر دیکھیے مکالمہ، مکالمہ تو بہت اہم ہے، یعنی گفتگو، ڈائیلاگس، آپس کی بات چیت۔ جب تک کہ ہماری کہانی میں بات چیت نہیں ہوگی، مکالمے نہیں ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ یہ کس طرح کی کہانی ہے، اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو مکالمہ بہت اہم ہے کیونکہ اسی سے ہمیں کہانی سمجھ آتی ہے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ناول، افسانے، ڈرامے میں یہ چاروں چیزیں بہت اہم ہیں اور ضروری ہیں اور لازمی اس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مختلف ہیں ان میں چیزیں، وہ یہ کہ ڈرامے میں آپ دیکھیے کہ ہمیں منظر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں، اور کس طرح دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک اسٹیج پر کردار موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی حرکت سے یعنی اپنی موومنٹ سے اپنا جو کردار ہے وہ نبھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہانی سمجھ آتی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے میں ایک الگ ہمارے پاس چیز پائی جاتی ہے اور وہ ہے اسٹیج، تو وہ ہم یہاں لکھ لیں گے۔ پہلے زمانے میں تو صرف ایک ہی اسٹیج ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ پورے ہم دیکھتے ہیں گھروں میں جو ہے وہ ڈرامے بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ان تینوں کی مثالوں سے بھی ان کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ یہ تینوں ہی چیزیں آپ کی کتاب میں شامل ہیں۔ ناول کی مثال میں آپ کے سامنے ایک سبق کا حصہ موجود ہے جو آپ ہی کی کتاب میں سے ہے، اور اس ناول کا نام ہے، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، میرات العروس۔ پڑھیے، میرات العروس، یہ ایک ناول کا نام ہے اور اس سے صرف ایک
اقتباس یعنی ایک جو ہے حصہ آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ناول کیسا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک حصہ اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ ناول ایک بہت طویل کہانی ہوتی ہے، طویل صنف ہے یہ، یعنی لمبی دو دو تین تین کتابوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے ناول۔ تو دیکھیے اب یہاں پر تو یہ انہوں نے تعارف دیا ہوا ہے کہ یہ کس کا ناول ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے، یعنی کہ اس کو لکھنے والے کون ہیں اور انہوں نے یہ ناول کس بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو انہوں نے آپ کے جو اس سبق کا پہلا صفحہ ہے وہاں پر دیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کا جو اقتباس ہے وہ پڑھتے ہیں تو دیکھیے اقتباس: اکبری کے شوہر نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے جو کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار اکبری کا لقب شدت سے بے وقوف تھی۔ اس کی عادت تھی ہر ایک سے جلد مل جانا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا کر گلی میں آئی۔ یہ حجن مکار بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ اب دیکھیے میں نے بالکل اس اقتباس میں سے بھی آپ کو تھوڑا سا حصہ پڑھ کر بتایا، مگر اس میں ہمیں کردار ملے: اکبری، اس کا شوہر، کٹنی حجن، تو یہ کردار مل گئے اور ہمیں ایک پورا پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے اس ناول میں اور کتنی وضاحت ہے اس میں، یعنی ہر بات کو تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ناول ایک لمبی اور ایک طویل صنف ہوتی ہے، ایسی ٹائپ ہے لٹریچر کی جس میں ہمیں لمبی بات ملتی ہے۔ تو دیکھیے وہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ اس میں مکالمے بھی موجود ہیں، اس میں منظر کشی بھی ایک سامنے ہمارے منظر آ گیا ہے کہ بھئی ایک میاں ہے وہ اپنی بیوقوف بیوی کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، اور ایک پورا ہمارے سامنے ایک ذہن میں منظر بنتا چلا گیا ہے۔ تو ناول ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں، اور ناول میں جو کہانی پائی جاتی ہے وہ افسانوی یعنی کیا ہوتی ہے؟ فکشنل، بالکل صحیح۔ چلیے میں یہاں لکھ دیتی ہوں یہ بھی کہ فکشنل، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آسانی رہے، یعنی جو فکشن سے متعلق ہو، جس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اب ہم نے ناول کو تو سمجھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ناول نثر میں فکشنل ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ افسانہ اور ڈرامہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں، اب ان دونوں کی مثالیں ہم اگلی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اصناف ادب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔